صرف میڈیا والے بھائی وہاں پہ اندر تشریف لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بتایا کہ یہاں آج جیسے کل راولپنڈی میں پنڈی سٹی کی میٹنگ تھی جو 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے بعد پی ڈی ایم اجتماع ہو رہا ہے اور پروٹیسٹ اور احتجاج کرنے جا رہی ہے، وہ فیصلہ لینے جا رہی ہے جس کا فیصلہ آج ہو گیا ہے. اور جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انلیگل فنڈنگ آئی ہے ان 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے، لیکن وہاں ایجنٹس کے ذریعے، باہر سے ایجنٹس کے ذریعے انلیگل فنڈنگ ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے تسلیم کر لیا کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے غیر قانونی طریقے سے پیسہ آیا جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس نہیں تھے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں وصول ہوا ان چیکس کے ذریعے، جس کے سگنیٹری جو اس وقت صدر پاکستان ہے، اس کے علاوہ جو گورنر سندھ ہیں عمران خان صاحب، خود تمام عہدیداران جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کے سائنز ان چیکس کے اوپر موجود ہیں. اور وہ فیصلہ جو 2014 سے الیکشن کمیشن نہیں دے رہی اور جو آج پاکستان تحریک انصاف نے تسلیم کر لیا کہ یہ فورن فنڈنگ میں انلیگل طور پہ طریقے سے پیسہ آیا ہے، اس کا فیصلہ لینے پاکستان کی عوام پی ڈی ایم کی قیادت میں جا رہی ہے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد. اور اس کی پنڈی سٹی کی سطح پر اور اسلام آباد کی سطح پر تمام جو ریلیز کے روٹس ہیں وہ حتمی شکل اختیار کر گئے ہیں، تمام تیاری ہو چکی ہے. اسلام آباد کا جو اجتماع ہے اور جو جلوس طارق فضل چودھری صاحب کی قیادت میں جائے گا وہ یہیں سے شروع ہوگا اور تمام جو جلوس ہیں وہ یہاں مکمل ہو کر آگے ریلی کی صورت میں الیکشن کمیشن جائیں گے. اسی طرح پنڈی میں جو جلوس ہوگا وہ نواز شریف پارک سے سٹارٹ ہوگا جو الیکشن کمیشن کی طرف کلب روڈ سے جائے گا، اور راستے میں بہارا قوم وقار ممتاز صاحب کا جو ڈھوکری ہے وہاں، اور کشمیر چوک کے اوپر جو پنڈی ڈویژن کے جلوس ہیں وہ اس ریلی کو اور اس احتجاج کو آ کر ملیں گے. اور پی ڈی ایم کی قیادت انشاءاللہ کشمیر چوک سے جو سرینا چوک کے قریب ہے وہاں سے اکٹھے ہو کر الیکشن کمیشن جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ اس کی قیادت کریں گی اور پی ڈی ایم کی تمام قائدین جو ہوں گے وہ انشاءاللہ 19 جنوری کو جائیں گے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ لینے جو فیصلہ آ چکا ہے. اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو پارٹی ہی جعلی فنڈنگ اور انلیگل اکاؤنٹس کے اوپر مبنی فنڈنگ سے معرض وجود میں آئی ہو، جو جواب نہ دے سکتے ہوں. 2014 میں یہ کیس دائر ہوا تھا، ای سی پی میں پٹیشن گئی تھی، لیکن آج 2021 تک وہ کیا مجبوری ہے الیکشن کمیشن کی کہ جب تسلیم کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ایجنٹس نے انلیگل فنڈنگ کی ہوگی، غیر قانونی فنڈنگ یا فنڈز آئے ہوں گے، اور جو ہم نے وصول کیے وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ یہ فنڈنگ اکاؤنٹس میں نہیں آئی. تو وہ فیصلہ لکھنے کی تیاری کر لیں کیونکہ 19 جنوری کو پاکستان کی عوام یہ فیصلہ تحریری آپ سے لینے آ رہی ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک موصوف ہیں جن کو بڑی کل تکلیف ہوئی اپنی حد تک عزت کی. تو حد تک عزت جو ہے وہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو روز صبح دوپہر شام یوں کاغذ لہرا کر لوگوں کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو بیٹھ کر جھوٹے الزامات کے ساتھ کاغذ لہراتے ہیں جو کبھی عدالت میں پیش نہیں کرتے. انہوں نے مجھے ایک نوٹس جو ابھی مجھے وصول نہیں ہوا، لیکن جنہوں نے اپنی عزت کی قیمت 50 کروڑ لگائی ہو وہ بیرون ملک جا کر اس ڈیل میں سے کٹ اور کمیشن ضرور مانگیں گے جن کی عزت ہی 50 کروڑ کی ہو. تو میں آج کی پریس ٹاک میں یہ موضوع اس لیے چھیڑ رہی ہوں کہ کم از کم کل وہ ایک اور 50 کروڑ کا مجھ پر حد تک عزت کا نوٹس کریں تاکہ 1 ارب تک کی تو عزت ان کی ویلیو ہو جائے. اور دوسری بات، میں نے واضح سوالات کل کیے تھے اور میں آج بھی ان پر قائم ہوں کہ 600 کروڑ ایک عامر نے منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ایسی کمپنی جو خود آف شور کمپنی رجسٹرڈ ہو اور 6 مہینے پہلے رجسٹر ہوئی ہو، جب پرویز مشرف نے ان کو یہ کانٹریکٹ دیا ہو کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے الزامات کے اوپر کرپشن ڈھونڈو، اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم وچ ہنٹنگ نہیں کریں گے، اور پھر اس پہ
200 لوگوں کی لسٹ ان کو پرووائڈ کی گئی جو کہ خود پرویز مشرف کے وزیر بن گئے اور پھر ان 200 میں سے ان وزراء کے نام نکال دیے گئے اور 600 کروڑ روپیہ پاکستان کی عوام کا اس وقت اس کمپنی کو دیا گیا جنہوں نے زیرو ریکوری کی، جنہوں نے خود بیان دیا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ پرویز مشرف نے خود کہا کہ زیرو ریکوری ہو گئی۔ اس کے ہر جانے کی رقم $25 ملین جو کہ پاکستانی 400 کروڑ روپیہ بنتا ہے، وہ ہم نے ہر جانے پہ دیا۔ اور جس کمپنی کا حکومت پاکستان ہر جانہ پیش کر رہی ہے، جس نے زیرو ریکوری کی تھی جب 600 کروڑ دیا تھا، اس کی وکالت کون کر رہے ہیں؟ پاکستان کی حکومت۔ یہ کیا مجبوری ہے کہ اس کی وکالت پاکستان کی حکومت کر رہی ہے؟ اور عمران صاحب اس لیے پریشان ہیں کہ صبح اٹھ کے پہلا ٹویٹ کرتے ہیں، شہزاد اکبر کاغذ لہرا لہرا کے پریس ٹاک کرتے ہیں کیونکہ کمیشن نہیں ملی، کیونکہ کٹ نہیں ملا۔ اس $1 بلین کا جو الزامات لگائے گئے، جس پہ وہ کمپنی خود ہی واپس ہو گئی، اس 1 بلین جس نے 600 کروڑ لے کے زیرو ریکوری کی، جو کہ آپ کے سامنے ہے، جس کا ہرجانہ حکومت پاکستان نے جو جگ ہنسائی ہوئی، برٹش گورنمنٹ نے جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے، پاکستان کی جو حد تک عزت ہوئی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی، اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ کمپنی جس کو 600 کروڑ دے کر زیرو ریکوری ہوتی ہے کیونکہ وہ جھوٹا کیس تھا، وہ ایک عامر نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اور کرپشن کا نعرہ اس کے خلاف لگانے کے لیے پاکستان کا روپیہ ضائع کیا، سرکاری خزانے کا، جس پہ ہم نے ہرجانہ دیا $25 ملین، 400 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اس کو آپ ایک نیا کانٹریکٹ دینے جا رہے ہیں اور پھر آپ اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ 2018 سے شہزاد اکبر، نیب بیورو اور ایک جنرل جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں مجھے حد تک دینے کی بجائے اس سوالوں کے جواب دیں جو آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور آپ ان پہ حد تک عزت کریں جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کٹ مانگا۔ انہوں نے کہا واٹ از آر شیئر، تو اس بندے نے کہا کہ دس شیئر گوز ٹو پیپل آف پاکستان۔ انہوں نے کہا نو، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور شیئر، واٹ ڈو وی گیٹ۔ اور آپ اس پہ سوال کا جواب دینے کی بجائے، کیونکہ تکلیف اس لیے ہے کہ کٹ نہیں ملا، تکلیف اس لیے ہے کہ کمیشن نہیں ملا۔ کہتے ہیں 20% اگر آپ کو دیں گے تو یہ تو بہت زیادہ بنتا ہے 1 بلین کا، تو اس میں ہمارا کٹ کیا ہوگا؟ بات مختصر ہے، آپ کاغذ لہرا کر صاف پانی، آشیانہ، گندا نالا، اس کے بعد ڈفڈ کے پیسے شہباز شریف کھا گیا، آپ کہیں کہ شہباز شریف صاحب اورنج ٹرین سے پیسے کھا گئے، آپ کہیں شہباز شریف صاحب ملتان میٹرو سے پیسے کھا گئے، ایک دھیلے کی کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکے۔ آپ کہتے ہیں 24 سال سے میری یہ جدوجہد جاری ہے، 24 مہینے آپ کو ہو گئے، 24 روپے کی کرپشن تو لے کر آتے۔ آپ سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ پارلیمان کو تالا لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کاغذ لہرا کے شہباز شریف کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور جھوٹے الزامات، میں نے تو آپ پہ الزام وہ لگایا ہے جس کو آپ نے کہا کہ مجھے کمیشن دیں، جس کو آپ نے کہا کہ مجھے کٹ دیں، جس کو آپ نے کہا کہ ہمارا اس میں کیا شیئر ہوگا۔ میں تو اس کی بات دہرا رہی ہوں، جواب دیں۔ پاکستان کی عوام آج جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے کس لیگل کانٹریکٹ کے ذریعے آپ نے یہ ملاقاتیں کی براڈ شیٹ کے ساتھ، جو پہلے سے آپ جس کا ہرجانہ دے رہے ہیں، جو پہلے زیرو ریکوری کیونکہ جھوٹا مقدمہ تھا، آپ دوبارہ سے اس کمپنی کو دے رہے ہیں کانٹریکٹ جو کہ ڈرافٹ آپ نے مکمل کر لیا۔ تو میں یہ مطالبہ کرتی ہوں، یہ مطالبہ پاکستان کی عوام آج کرتی ہے کہ بتایا جائے، پبلک کیا جائے وہ ڈرافٹ کانٹریکٹ جو براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب اکاؤنٹیبلٹی کے ہیڈ بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں مریم اورنگزیب نے مجھے فعال کردار ادا کرنے میں حائل ہو رہی ہیں۔ بالکل ہو رہی ہوں۔ آپ جھوٹ بولیں گے، میں آپ کا جھوٹ بے نقاب کروں گی۔ آپ دوسروں کی عزت اچھالیں گے، میں آپ کی عزت اچھالوں گی۔ آپ دوسروں کی حد تک عزت کریں گے، میں آپ کی حد تک عزت کروں گی۔ 50 کروڑ تو کیا جو آپ نے اپنی عزت کا ویلیو لگائی ہے، مجھے افسوس ہوا۔ دوسری بات کہ وزیر اعلیٰ جس نے خادم اعلیٰ جس نے پنجاب کی، آپ سے لاہور کا کچرا نہیں اٹھایا جاتا، آپ کاغذ لہرا کے اس پہ الزام لگاتے ہیں۔ آپ اپنے سوالوں کا جواب دیں۔ پہلا مطالبہ، پبلک کیا جائے وہ تمام مذاکرات کی کنڈیشنز، پبلک کی جائیں وہ تمام نام جو براڈ شیٹ کمپنی کو ملنے گئے تھے، پبلک کیا جائے وہ تمام کانٹریکٹ جو حکومت پاکستان کرنے جا رہی تھی شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں،
بتایا جائے کہ کون کون سی میٹنگز ہوئی, کیا کیا مذاکرات ہوئے, کن کن سے مذاکرات ہوئے اور کیوں کیے گئے اس کمپنی کے ساتھ جس کا ہرجانہ آپ $25 ملین 400 کروڑ روپیہ پاکستانی بنتا ہے. کوئی تو شرم کرے. آپ آگے سے مجھے حد تک ہے, آپ نے تو پاکستان کی عزت, آپ پہ تو پاکستان کی حد تک عزت کا دعویٰ ہونا چاہیے. اور نیب کی جتنی ٹیم ملنے گئی تھی براڈ شیٹ کمپنی کو, جس شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں عمران صاحب نے ملاقات کی, وہ تمام میٹنگز کا ریکارڈ پبلک کیا جائے, وہ تمام لوگوں کی فہرست پبلک کی جائے جو ملاقات کرنے گئی تھی, کس کانٹریکٹ کے ذریعے گئی تھی, کون سی لیگل اتھارٹی ان کے پاس تھی کہ وہ براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ جا کے ملے. تمام اخراجات جو اس ٹریول کے اوپر ہوئے ہیں, ان مذاکرات کے اوپر ہوئے, ان میٹنگز کے اوپر ہوئے, تمام پبلک کیے جائیں, کیونکہ یہ پاکستان کی حد تک ہوئی ہے, یہ پاکستان کے عوام کی حد تک ہوئی ہے. اور آپ پوری حکومت پر اس وقت حد تک عزت کا دعویٰ ہوتا ہے, اس کا جواب دیں. دوسروں کے اوپر سوال اٹھانے سے پہلے اپنے سوالوں کا جواب دیں. اور جو آپ نے نومبر 2014 سے جواب نہیں آیا, آپ اس کا جواب دیں, کیونکہ آج فیصلہ آ گیا ہے اور عوام آپ سے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن سے وہ فیصلہ لینے جا رہی ہے. اس لیے آپ جتنی جلدی جواب دے دیں گے, وہ وکلا کو جو ڈائریکشن دی ہے نا مجھے نوٹس بھجوانے کی, وہ وکلا کو کہیں آپ کو کیسے بچائیں اس کرپشن سے جہاں آپ کی سربراہی میں وہ ڈیلیگیشن مل رہا تھا اور کٹ مانگ رہا تھا. اور پبلک کریں کیونکہ اس کے اندر ایک بہت ہی ایسا انکشاف ہے جو کاوے موسوی نے کیا ہے, جو اونر ہیں براڈ شیٹ کے, کہ انٹیلیجنس سروسز کے ایک جنرل کی بھی ملاقات ہوئی تھی, شہزاد اکبر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی, عمران صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی, ایک ڈیلیگیشن یو کے میں ان کو ملنے گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ 1 بلین جو آپ کے پاس کوئی خلائی اکاؤنٹ ہے اس میں سے 20% ہم آپ کو ریکوری کا دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں اس میں سے اپنا شیئر اور کمیشن چاہیے, وہ تمام چیزیں پبلک کی جائیں. میری اتنی سی درخواست ہے, اور کل مجھے انتظار رہے گا 50 کروڑ ایک اور دعوے کا, لیکن پاکستان کی حد تک عزت جو آپ کے اوپر دعویٰ ہوا ہے اس کا جواب دیں. اور آخری بات, چوروں کو چور نہ کہوں تو کیا کہوں, نالائقوں اور نااہلوں کو نہ کہوں نالائق اور نااہل تو کیا کہوں, فراڈیوں کو فراڈیا نہ کہوں تو کیا کہوں, پاکستان کی عوام سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والے چور نالائق کرپٹ ٹولے کو سلیکٹڈ اور چور نہ کہوں تو کیا کہوں. جواب دیں اپنی چوری کا, جواب دیں 14,000 جو قرضہ لیا ہے عرب کا, اس کی منی لانڈرنگ کا. جواب دیں 400 ارب کا جو چینی میں ڈاکہ ڈالا ہے, جو منی لانڈر کیا جہانگیر ترین کے ہاتھوں, اس کا جواب دیں. 225 ارب آٹے میں ڈاکہ ڈالا, منی لانڈر کیا, اس کا جواب دیں. 122 ارب LNG میں ڈاکہ ڈالا, اس کا جواب دیں. کیونکہ 14 نومبر سے جو لیٹ ہوا ہے کیس الیکشن کمیشن میں, اس کا تحریری فیصلہ تو ہم لینے جا رہے ہیں, لیکن یہ ٹپ آف دی آئس برگ عمران صاحب کی لینگویج میں جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, اور وہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام آپ سے لے کر رہے گی اور PDM آپ کو گھر بھیج کر رہے گی. تھینک یو. شکریہ جی. کوئی سوال جواب؟ تھینک یو جی. کافی ہو گیا. تھینک یو جی. تھینک یو.